رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم پہلے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی نیت کر لیں۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی نیت کر لیں۔ موضوع اپنی نوعیت کے مطابق دیکھا جائے تو بہت حساس ہے اور دنیا بھر میں اربوں لوگ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں اور شاید کروڑوں مسلمان اس موضوع سے متعلق ہیں اور لاکھوں لاکھ مسلمان غالباً اس موضوع سے متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں۔ ہمارے موضوع سے متاثر ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں، بڑی لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ شاید معاشرے کے عموماً ہر عمر کا فرد اپنے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع سے متاثر ہے۔ موضوع آپ کے سامنے ہے تباہی کا راستہ، اور اس تباہی کے راستے کے موضوع میں جو بنیادی طور پر جس چیز کی طرف ہم توجہ دلائیں گے وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اور اس انٹرنیٹ کے استعمال میں ہونے والی ٹھیک ٹھاک جو خرابیاں ہیں اس کے متعلق عرض کریں گے۔ دیکھیے، ابتداً میں یہ عرض ضرور کر دوں گا کہ استعمال اچھا بھی ہوتا ہے، استعمال برا بھی ہوتا ہے۔ اس کے اچھے استعمال کو بھی اگر ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو یقیناً اچھا استعمال بھی اس کا ٹھیک ٹھاک بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی برائی غالب آتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اگر شاید میں کہوں کہ اس پر اس وقت برائی غالب ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر نہ ہوں۔ موضوع امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے استعمال کے ذریعے افیکٹڈ ہوا ہو، یہ نیٹ کا استعمال پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، موبائل فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں اس کے استعمال کرنے کے۔ اس میں نیٹ کیفے بھی شامل ہیں جو مختلف ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، ایسے مطلب سمجھے کہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر کرائے کے ذریعے نیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اچھے مقصد کے لیے کھولے بھی گئے تھے کہ جو ایک عام آدمی جس کو مطلب کہ وہ نہیں ملتی نیٹ کی سہولت اپنے گھر کے اندر، یا وہ نہیں افورڈ کر سکتا، تو وہ جا کر جیسے یوں سمجھے کہ جس کو گھر میں چائے نہیں مل سکتی ہوٹل میں جا کے چائے پی لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، تو چائے پینے کی حد تک جب ہوٹل جا رہا تھا تو ٹھیک تھا، جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہیں تھا۔ لیکن جب وہاں جا کر اور ساری چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس پر بات کی جائے گی کہ یہ اب چائے پینے کی ہوٹل رہی ہے یا کچھ اور یہاں
معاملات ہونے لگے ہیں. تو اس وقت دنیا بھر میں ایون کہ مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان میں بھی اس وقت جو بڑے بڑے ان کے فلاسفر دانشور ٹائپ کے یا کالمسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پر یا اس طرح کی چیزوں پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس وقت کھل کر اس ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہونے والی خرابیوں کو برملا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں یا آپ کی معلومات میں کوئی ایسا واقعہ ہے وہ بھی آپ کال کر کے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. سوال چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے یا اور بھی بہت سارے تباہی کے راستے ہیں. پیپر میڈیا بھی لے لیں, الیکٹرانک میڈیا لے لیں. یہ الیکٹرانک میڈیا ہی کی ایک قسم ہے انٹرنیٹ. ٹی وی بھی الیکٹرانک میڈیا ہے. تو یہ تباہی کے راستے ہیں. تباہی سے میری یہاں جو بنیادی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ فحاشی ہے, بے حیائی ہے, عریانی ہے. اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دینے کی جو مذموم کوشش اس میڈیا کے ذریعے, خواہ وہ پیپر میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس وقت جو نیٹ کا میڈیا ہے وہ ہے. ظاہر ہے کہ اب ٹی وی ہے تو ٹی وی پر آدمی گھنٹوں نہیں بیٹھا رہتا, لیکن نیٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک تعداد ہے جو 7-7, 8-8, 10-10 گھنٹے یا 15-15 گھنٹے نیٹ پر اپنا وقت گزارتی ہے, جس میں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. تو آپ ہم سے کال کے ذریعے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور سوالات اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہم سے بن پڑے یا ہم اس کا جواب دے سکیں. اگر آتا ہو تو عرض کریں گے, نہیں آتا ہوگا تو آپ کا جواب سوال ہم محفوظ کر لیں گے, اور جن کو جواب آتا ہوگا ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہم سے ہو سکا تو یہ جواب ہم آپ کو چینل پر بیان بھی کر دیں گے. ہماری آئی ٹی کی جو مجلس ہے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ پر کام کرتی ہے dawatIslami.net, شاید اگر آپ نیٹ یوزر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس وقت دن بہ دن کس قدر اسٹیبلش اور ہمارے لیے فرینڈلی یوزر جس کو کہتے ہیں, آسان طریقے استعمال اس کا اور مواد ہی مواد اس پر آ رہا ہے. تو ہماری آئی ٹی کی جو مجلس ہے ان کے بھی ذمہ دار اسلام بھائی ہیں, ظاہر ان کے بھی ٹھیک ٹھاک اس معاملے میں تجربات ہوں گے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. الحمدللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی بھی شامل ہیں, نعت خواں اسلام بھائی بھی شامل ہیں. کوشش کی جائے گی کہ آپ تک ایک مضبوط اور ایتھینٹیکیٹ بات پہنچایا جائے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں سلسلے کو شروع کرنے کے. پچھلے دنوں ایک واقعہ مجھے علم میں آیا, میل آئی مجھے, اور میل میں کچھ یوں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں ہونے والے بعض سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہ یہ ایسی ویب سائٹس ہیں ان کے یوزر جانتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کون سی ہیں, جن کے ذریعے آپ ایک دوسرے کی معلومات, ایک دوسرے کی تصاویر, ایک دوسرے کا سارا بایو ڈیٹا, اور اس وقت کھانا کھا رہا ہوں, اس وقت پانی پی رہا ہوں, اس وقت سو رہا ہوں, اس وقت اٹھ رہا ہوں, اس وقت جاگ رہا ہوں, اس وقت بیٹھ رہا ہوں, بہت ساری معلومات منٹوں پر اور گھنٹوں پر اور ڈے ٹو ڈے آور بائی آور آپ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں, پی سی ٹیبلٹ ہوتا ہے, اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کو آپ اپنی معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافی ویب سائٹس ہیں, ان کے کافی نام ہیں, لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں مدنی چینل پر شاید لاکھوں وہ ناظرین ہوں جو ان ویب سائٹس کے نام نہ جانتے ہوں, تو میں چاہوں گا بھی نہیں کہ آپ ان ویب سائٹس کے نام جانیں, اور جو اس کے یوزر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل ویب سائٹس کتنی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے, اور یہ کیسا آپ کو اپنا عادی بنا چکی ہے, اس کا بھی آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. البتہ یہ ایک ایسی ویب سائٹس ہیں جن میں مطلب کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ جس کو کہتے ہیں, کمیونیکیشن ان کا فاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے وہ پیپرز یا فوٹو کھینچ کے کچھ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بارے میں البتہ یہ عرض کر دوں, آج تک مجھے ایسی ویب سائٹ کھولنے نہیں آتی. یاد آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی اس کا یوزر ہے. میرے متعلق مشہور ہے کہ میرے فلاں پیجز بنے ہوئے ہیں, آج تک میرا کسی بھی سوشل ویب سائٹ کا کوئی پیج نہیں بنا ہوا ہے. آئی ٹی مجلس نے پیج بنایا ہوا ہے, وہ آئی ٹی مجلس خود ہی اس کو رن کرتی ہے, اور غالباً وہ ون وے ٹریفک ہے, یہاں سے مطلب کہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں, جاری ہوتی ہیں.
شاید آپ کی طرف سے آنے کا اتنا زیادہ رجحان نہیں، اگر ہے تو انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس ایسا لگایا ہوا ہے. یہ بھی جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ اپنی نالج انفارمیشن کے مطابق عرض کر رہا ہوں. مجھے آج تک یہ ویب سائٹس کھولنے بھی نہیں آتی. بعض لوگوں نے اس طرح کے پیجز میرے نام پر بھی بنائے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کے نام پر بھی بنائے ہوئے ہیں. نہ امیر اہل سنت کا ایسا پرسنل کوئی پیج بنا ہوا ہے، نہ انہوں نے کوئی بنایا، نہ میں نے آج تک کوئی بنایا ہے. بلکہ سچی بات ہے کہ امیر اہل سنت کی انداز اور ان کا جو زندگی کو اچھے کاموں میں اور مفید کاموں میں گزارنے کا جو انداز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کا ان کا یہ سیکھتے بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کو سکھاؤ بھی، اور بس جس کو بندہ چلانا آ جائے اس کو پھر کسی چلانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا یہ ضمناً ایک بات یاد آئی، کافی عرصے سے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ کبھی موقع ملے تو آپ یہ وضاحت مدنی چینل میں کر دیجئے گا. لہذا میرا یا امیر اہل سنت کا ایسا کوئی بھی ہمارا ویب پیج ذاتی طور پر ہم نے نہ بنایا ہے، نہ ہم ایسا کوئی چلا رہے ہیں. جو بھی ہے وہ آئی ٹی کی مجلس آفیشلی طور پر، جس کو آفیشیل پیج کہتے ہیں، اور اس پر غالباً لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو پیج بنا ہوا ہے یہ آئی ٹی کی مجلس خود رن کر رہی ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو اگر کوئی چیزیں بھی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ آٹو سسٹم جنریٹ، یہ آٹو سسٹم بنا ہوا ہے، چاہے وہ مدنی چینل کا ہو، خواہ وہ ہماری آئی ٹی کے مجلس کا ہو. نہ آج تک مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اس مووی اپلوڈ ہوتی کیسے ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے کیسے ہیں. مطلب یہ کہ میل آ جاتی ہیں، میل میں کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم میل کھول کر دیکھ لیتے ہیں. ہمارا زیادہ تر استعمال، ہم میل یوزر لوگ ہیں نیٹ کا اتنی معلومات نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ ہمارے آئی ٹی کے اسلام میں بھی بٹھائے ہوئے. البتہ یہ تھوڑی ضمناً وضاحت تھی تو میں نے کر دی تاکہ اسلامی بھائیوں تک یہ بات بھی پہنچ جائے. تو اب مجھے میل آئی، اب میل میں ایک بات لکھی تھی، تو یہ جو اس طرح کے جو سوشل ویب سائٹ یوز کرتے ہیں اس کے متعلق لکھا تھا کہ کسی گھر کے اندر اسی طرح کا نظام ہوگا اور فیملی ہوتی ہے، ماں باپ بھائی بہن، گھر میں بچے وغیرہ سب رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں پہلے ہی برس کو چاہوں گا جو ہمارے گھروں میں وائی فائی سسٹم جو لگے ہوئے ہیں، وائی فائی سسٹم نے یوں سمجھے کہ ہر کمرے میں ایک کیبل دے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیا ہے. اور آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو بھی ہیں وہ نیٹ کے ذریعے، آپ کے وائی فائی سسٹم کے ذریعے جو چاہیں کمرے میں بیٹھ کر سکتے. اتنے میرے ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوٹا سا موبائل ہی رضائی کے اندر لے کر بیٹھ جانا کافی ہوتا ہے. دروازہ نوک ہو، کیا پتہ نوک ہوتے ہی وہ آف ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کمرے میں بچہ یا بچی کن غیر اخلاقی معاملات میں مبتلا تھے. خیر، تو گھر میں نیٹ آیا، اس طرح وائی فائی سسٹم آیا. سوشل ویب سائٹس جن کا میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، ان کے وہ عادی بنے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، پھر بہت سارے لوگ آپ کے اس پہ دوست بنتے ہیں، فرینڈز بن جاتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کو یہ کہتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کرتے رہے تو اس میں جو لڑکا تھا اس کی کسی لڑکی سے، اور جو لڑکی تھی بہن تھی اس کی کسی لڑکے سے چیٹنگ شروع ہو گئی. کچھ عرصے تک چیٹنگ ہوتی رہی. یعنی چیٹنگ سے مراد ایک دوسرے کو جیسے کہ ایس ایم ایس ہم جیسے کرتے ہیں نا، تو یہ نیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی لکھ کر رہے تھے. میں یوں تو تم یوں، تو تم یوں تو میں یوں، تم یوں تو میں یوں. وہ ادھر بھیج رہا ہے، وہ ادھر بھیج رہا ہے، ادھر بھیج رہا ہے. رات نکلنے میں دیر نہیں لگتی. خیر کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر ان دونوں نے یہ مطلب وہ ہوا کہ کہیں ملتے ہیں، کب تک یہ لکھ کر گزارا کرتے رہیں گے. جگہ طے ہوئی. جب جگہ طے ہوئی اور پہنچے تو پہنچتے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، وہی دو سگے بھائی بہن تھے جو ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے. یہ سگے بھائی بہن آپس میں، جو اس لڑکے نے اس کو غیر لڑکی سمجھ کر جو بے حیائی والی باتیں لکھی ہوں گی، اور اس کی بہن نے اس کو غیر لڑکا سمجھ کر جو بے حیائی کی باتیں لکھی ہوں گی، آج یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نظر ملا رہے ہوں گے، یہ بات بیان کی نہیں جا سکتی. یعنی یوں سمجھے کہ غیرت مند آدمی وہیں جیسے کہ گڑھا کھودے اور زمین کے اندر وہ گڑ جائے، چولو بھر پانی میں خود ڈوب کے مر جائے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں، شرمندہ اتنا ہو جائے. تو یہ ایک ایسا واقعہ
مجھے ابھی بھی میرے پاس یہ میرے اس پہ موجود ہے جو واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو یہ ایک سمجھے کہ عبرت ناک خبر تھی جو سوشل ویب سائٹس کی تباہ کاری کے ذریعے مجھ تک پہنچی, اور ہم نے چاہا کہ یہ تباہی کا ایسا راستہ ہے جس نے دو سگے بھائی بہنوں کو اس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مت پوچھے. اب یہ کیسے گھر میں رہیں گے, کیسے ایک دوسرے سے نظریں ملائیں گے, بہن بھائی کو کس طرح دیکھے گی کہ میرا بھائی کیسا, بھائی بہن کو کیسے دیکھے گا کہ میری بہن کیسی ہے. اب یہ گھر کا واقعہ جو مجھے پتا چلا, کس گھر کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یہ اب آپ سوچئے. کس کی بیٹی کس کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتی ہے یہ آپ سوچئے. کس کا بیٹا کس کی بیٹی کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتا ہے یہ آپ سوچئے. یہ ہے ہماری تباہی کا ایسا راستہ جس کو نیٹ کا ایک راستہ مل گیا اور اس کے ذریعے یہ چل رہے ہیں. ہم چلتے ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. جی ظفر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, یقیناً جو نیٹ کا استعمال جو ہے وہ اکثریت بلکہ اکثریت سے بھی بڑھ کر فضول کاموں میں اور غیر ضروری کاموں کے اندر استعمال بڑھ گیا ہے. خاص طور پہ جب سے سوشل نیٹ پر جسے ہم سوشل ویب سائٹس کہتے ہیں ہمارے یوزیج میں آ گئی ہیں, تو انہوں نے بھی ہماری کچھ فضولیات اور ان سب چیزوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے. جیسے حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ جیسے جس شخص نے اگر گھر سے نکلنا ہوتا ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے اپنے اسٹیٹس کہ میں گھر میں ہوں, ریڈی ہو گیا, نکل رہا ہوں, آفس میں گاڑی میں ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آفس پہنچتا ہے, آفس پہنچ کر بھی جبکہ وہاں پر اس کو آفس کا کام کرنا چاہیے, شرن جو ہے اس سے جہاں پہ روزگار اس کو توجہ ہونی چاہیے, وہاں پر بھی وہ یہی ویب سائٹ سائڈ میں کھولتا رہتا ہے, بار بار کچھ نہ کچھ ان چیزوں پر اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ آفس کا دن گزرتا ہے, پھر گھر آ رہا ہوتا ہے, اس پہ بھی اپڈیٹ کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے تمام معاملات کو یہاں تک کہ سونے تک کی, یعنی یہ چیزیں جو ہماری سوشل خاص طور پہ یہ ویب سائٹ ہے یہ زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. معاشرتی ویب سائٹ ہم کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, 24 گھنٹے کے جو معاملات ہیں, جبکہ اس میں کوئی بھی حاصل نہیں. میں سو رہا ہوں میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے. اچھا, کہیں یہ لکھا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ اسٹیٹس کسی کا نہیں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. شاید یہ بھی ہو گیا, کرتے ہوں گے, میری نظر سے نہ گزراؤ, لیکن اکثریت کیا چھپانے کا ذہن نہیں ہے نا. ہاں, مگر یہاں تو بے غیرتی اور بے حیا اتنی بڑھ گئی ہے کہ گناہ چھپانے کا بھی ذہن نہیں, چھپانے کے یعنی دونوں صورتوں میں ہم مار کھا رہے ہیں. مطلب نیکیاں چھپانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے جس طرح گناہ چھپاتے اس طرح اپنی نیکیاں چھپاؤ, مگر یہاں گناہ کوئی نہیں چھپا رہا ہے, دھڑلے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. جی تو اچھا, لیکن اس کو گناہ سمجھے بھی تو صحیح نا, اس کو گناہ بھی تو نہیں سمجھ, ہر بات گناہ بھی تو نہیں ہے نا اس کے اندر, لیکن فضول بھی تو ہے. فضول گناہ تو نہیں ہوتا نا لیکن وہ جو فضول جو وقت کا استعمال ہو رہا ہے, پھر اس میں یہ جو سائٹس ہیں جو معاشرتی سوشل سائٹس ہیں, اس کا حاصل کیا, اس کے استعمال کا کیا حاصل؟ ٹائم پاس ہوتا ہے. تو وقت کا ضیاع ہو گیا نا, جو قیمتی ترین وقت 24 گھنٹے جس کے اندر نہ جانے کتنے ذکر اللہ کیا جاتا ہے. دوست تو ہے نا, نقصان کا تو کوئی بیان نہیں. اصل تو نقصان یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ دین سے ہٹا کر, ان معاملات سے ہٹا کے, نماز سے, قرآن سے, سنتوں سے ہٹا کر وہ ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ لگ گئی کہ میں اپنی مصروفیت کو اپنے متعلق وہ چیزوں کو اپڈیٹ کروں جو لا حاصل. نہیں تو اگر ایک شخص نیٹ پر یا کمپیوٹر پر ٹائم گزارنا چاہتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ اس پر نیکیوں کے ساتھ وقت گزار سکے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے www.dawatislami.net. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پر کیسے آدمی وقت گزارے گا نیکیوں پر؟ اس پہ الحمدللہ سب سے اہم ترین چیز کی سائٹس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل جو ہے جو 12 گھنٹے کی اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ موجود ہے الحمدللہ, ویڈیو اسٹریمنگ کے ساتھ موجود ہے. اچھا, کسی کے پاس اگر ایسا مسئلہ ہے سسٹم کے اندر کہ ویڈیو کا پرابلم ہے تو آڈیو اسٹریمنگ بھی موجود ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس سائٹس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کنز الایمان شریف, قرآن شریف موجود ہے کہ اگر اس کو تلاوت کرنی ہے تو وہ تلاوت کی تمام کے تمام اس کو ریسائٹ بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر 2 بہت اہم سروسز ہیں. میڈیا گیلری جس کے اندر مدنی چینل کے کم و بیش 5 سال کے ہزار سلسلے
اور سینکڑوں سلسلے اور ان کے ہزار پروگرامز کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں. ڈالے الحمدللہ اپلوڈ موجود ہے, اسے کہتے ہیں اپلوڈ موجود ہے. یعنی کتنی پیاری نیٹ کی سروس ہمارے آئی ٹی کی مجلس نے دی ہے کہ پچھلے دنوں میری کہیں روانگی تھی تو فلائٹ کبھی بعضوں کا ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ ٹرین زیادہ لیٹ ہوتی ہے کہ جہاز زیادہ لیٹ ہو رہا ہے, تو جہاز لیٹ ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک لیٹ ہوا, تو اب کیا کریں. تو ہوا یہ کہ موبائل میں نیٹ موجود تھا, ای میلز وغیرہ ریسیو کرتا رہتا ہوں, تو اس پر آن کیا تو وہ نیٹ کی وہ شاید طاقت نہیں تھی کہ وہ ویڈیو چلاتی نا, تو پھر بیٹھے وہ مدنی خبروں کا بھی وقت ہو گیا تھا, تو چلو وہ سننا شروع کی آپ کی وہ آڈیو اسٹریمنگ کے ذریعے. پھر یاد آیا کہ میرے پاس وہ ڈیوائس اور نیٹ وغیرہ موجود ہے, وہ دیکھا تو پھر مدنی مذاکرے کا ٹائم ہوا, تو پھر مدنی مذاکرہ تو ہوا. یہ تو ہمارا وقت یوں کچھ وقفے سے نیٹ کے ذریعے ہم مدنی چینل اور یہ خبریں وغیرہ کا نظام چلتا رہا. اچھی سروس ہے یہ آپ کی. جی الحمدللہ. اس میں ایسا بھی خالی میڈیا ہی نہیں ہے, الحمدللہ ویب سائٹ کے اوپر امیر علیہ سنت کی کتب بھی موجود ہیں اور دیگر علماء اہل سنت کی کتب بھی موجود ہیں, اور نہ صرف اردو میں بلکہ دیگر 25 سے 30 زبانوں کے اندر کئی کتب کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے الحمدللہ. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آلموسٹ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جی مل جاتا ہے, کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مل سکتا ہے. یہاں تک ہو سکتا ہے جو اسلام بھائی ان سائٹ کو استعمال, جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کو کھولے گا نا, تو اولاً ایک عرض تو یہ ہے کہ جو بھی اسلامی سن رہے ہیں www.dawatislami.net نیٹ یوز کرتے ہیں تو ادھر اس کو کھولیں, اور اس کے بعد اس کی جو بکس کی جو لائبریری ہے بکس میں جانا پڑے گا. جی جب بکس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر جو کتابیں آئیں گی نا اس کے صرف نام دیکھ لیں, تو قوی امید ہے کہ ان کے ناموں کو دیکھ کر اس کا خود کا بہت دل چاہے گا کہ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نیٹ پہ برائی غالب ہے, جہاں پر اس کے اندر برائیاں بکثرت, بے حیائی بکثرت, ٹائم کا ضیاع بکثرت, فضولیات بکثرت, کام جو تھے یعنی جو کام والے کام تھے جو اس پہ لازم کام تھے اس نے ان بیکار کاموں میں لگ کر وہ چھوٹے, اس طرح کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے جہاں میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا, اسی طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس نے دین, کتابیں ہوں یا بیانات ہوں یا نعتیں ہوں, ان تمام کے ذریعے وہ سب کچھ وہاں پر دے دیا. اس کے اندر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کی جو یہ مجلس المدینۃ العلمیہ, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, کہ جس نے اتنی بہترین کتابیں, آپ کو کہانیوں کا شوق ہے, آپ کو قصوں کا شوق ہے, تو خدارا بھلے آپ جو ہمارے مطلب وہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں, عیون الحکایات, حکایات ہیں ہی حکایتیں اور نصیحتیں ہیں ہی حکایتیں, کہانیاں یہ بھی ہیں, کہانیاں وہ بھی ہیں جو آپ گھر پر بیٹھ کر فضول والی پڑھتے ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو فضول والی پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے گناہ کے ساتھ ساتھ بعضوں کو کفریات میں جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ لکھنے والا کوئی عالم و مفتی نہیں ہے بلکہ کہ جاہل آدمی عموماً ہوتا ہے. جبکہ ادھر ہی بھی آپ قصے کہانیاں ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ عز و جل یہ قصے کہانیاں آپ کے لیے آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی آخرت کو بڑھانے والی ہوں گی. مجھے ایسا آپ کا اس طرح کا وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ضمیر پر بوجھ آتا ہے, اور جب نیکی کرتا ہے یعنی وہ ایک شرمندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کو کہ یار یہ ہوا غلط ہے نا. تو اب وہ بالفرض ساری رات اس کی فلموں میں گزری ہوگی نا, تو صبح اس کی بے چینی اور بے کلی ہوئے گی. لیکن یہی رات اگر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, نعتیں پڑھتے, قرآن پڑھتے, اس طرح گزری ہوگی تو اس کا دل جو ہے یہ بہت اس کو ایک لطف اور سرور آ رہا ہوگا. میں یہ معلومات کے طور پر عرض کر رہا ہوں, شاید میرے مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور کیجئے جو میں جملے عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر میری معلومات غلط ہے تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے تردید کر سکتے ہیں, درست ہے تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں. آج کل شاید ہمارے ایک نوجوانوں میں جس کو ٹین ایجز کہتے ہیں,
13 سال سے 13 to 19 جو عمر کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو ٹین ایجز کہتے ہیں. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 تو اس کو ٹین ایجز کہتے ہیں. یہ ٹین ایجز ایک بڑا ہی مطلب کہ حساس زندگی کا اور عمر کا ایک حصہ ہے جس میں بہت جلدی یوں سمجھے کہ وہ صرف ہونے کے, گرنے کے اور بہکنے کے جو اندیشے نا وہ کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں, ایون لڑکی ہو یا لڑکا. اوکے, تو آج کل آپ کو بچوں میں ذہنی کھنچاؤ اور تناؤ محسوس ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے شاید آپ کے بچے کہتے ہوں کہ ہماری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے, ہمارا ذہن درد کر رہا ہے, ہمیں نیند صحیح نہیں آ رہی ہے, ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں, ہمیں بے چینی سی ہو رہی ہے. آپ کے بچوں میں چڑچڑا پن آ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے ان کو کوئی بھوک بھی نہ لگتی ہو. اگر آپ ان تمام تر جو پرابلمس ہیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ایسا ہے ٹھیک ہے, مطلب میں صحیح نالج اب یہ ہو رہا ٹھیک ہے. اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی رات کو دیر تک کمرہ بند کر کے موبائل فون کے ذریعے یا پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز بنے ہوئے ہیں, الیکٹرانک ڈیوائسز بنی ہوئی ہیں, جو اکوپمنٹ بنے ہوئے, ایسے سامان بنے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے وہ رات کا ایک حصہ فلموں میں, گانوں میں یا اللہ نہ کرے انتہائی گندے اور فحش قسم کے مناظر میں وہ اپنا وہ وقت گزارتے ہوں, اور جس کی وجہ سے ان کی ذہنی, جسمانی, ہر طریقے سے اس کی جو فٹنس ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بچے اپنے اسکول یا کسی ایسے ادارے میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں یہ اپنی رات بھر کی جو فیلنگس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس ویب سائٹ پہ گیا, یا میں اس ویب سائٹ پہ گئی, وہاں یہ تھا وہ تھا. اور وہ چھوٹا سا بچہ جس کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے گھر میں جا کر اس طرح کی چیزوں کو ضد کرتا ہے, اپنی چیزیں پیدا کرواتا ہے. نہیں ہوتی تو اور ذریعے سے استعمال. آپ کہیں ہمارے نیٹ نہیں ہے, آپ کے بچے کے موبائل میں میموری کارڈ لگا ہوا ہوگا, ایک میموری کارڈ کے اندر چند فلمیں آ جاتی ہیں, پھر اس کو دوبارہ جا کر وہ اریز کراتے ہیں, ڈیلیٹ کرواتے ہیں, ختم کرواتے ہیں, اس کے اوپر دوبارہ مطلب کہ بناتے ہیں. سی ڈی تو چلو ایک بار بن کے دوبارہ سی ڈی توڑنی پڑتی ہے, لیکن میموری کارڈ کے اندر تو یہ. پھر یو ایس بی, ہمارے یہاں ایک کلچر ہے, تو یو ایس بی جناب وہ 8 GB کی, تو اتنے GB کی, تو 32 GB کی, تو اس کے اندر تو بھرمار ہو ڈالے تو کوئی بھی اس میں نہیں. کیوں مجھے یہ تھوڑا واسطہ پڑتا ہے, چینل میں بھی ان تمام چیزوں کا استعمال, ڈیٹا جمع کرنے کے لیے یہ سارے اکوپمنٹ استعمال ہوتے ہیں, تو کافی ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزوں کی کچھ نالج اور ان کے متعلق ان کے نام وغیرہ پتہ چل جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اسی میں مبتلا ہے, لیکن چیک کیجئے کہیں آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کسی اللہ نہ کرے ایسے غلط کام میں نہ پھنس جائے. کیونکہ میرے پاس اس وقت BBC اردو کا جو ادارہ ہے اس کا وہ دکھا کہ خبر کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے انتہائی خوفناک قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن میں بچوں غیر محرم سے دوستیاں کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے. گزشتہ چند برسوں میں سندھ, پنجاب اور دیگر صوبوں کے بڑے شہروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے قائم دوستیوں کی ہی وجہ سے اغوا برائے تاوان اور گھروں سے لڑکیوں کے بھاگ کر شادی کرنے کی خبریں پورے عروج کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں. بچوں سے بچہ بن کر قائم کی گئی دوستی کے بعد اغوا برائے تاوان کی کئی وارداتیں ہوئی, جن میں چند ایک گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں, مگر چند کیسز ایسے سامنے آئے جن میں تاوان کی لالچ میں بچے کو قتل کر دیا گیا اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں نے بے عزتی اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا. یہ BBC اردو کی خبر تھی جو میں نے آپ کو بیان کی. اس طرح کا کوئی کیس ہمارے یہاں بھی ہوا ہے. جی سر, پچھلے دنوں کسی علاقے کا کوئی کیس تھا, ایک خبر آئی تھی کہ انگلینڈ سے ایک خاتون سوشل میڈیا پہ ان کی پاکستانی نوجوان سے دوستی ہوئی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے, غالباً 3-4 بچے تھے, 35-40 سال کی عمر, چھوڑ کے وہ پاکستان پہنچ گئی. بچے چھوڑ دیے, سوشل نیٹ ورک کی دوستی ہو گئی اور وہ پھر بات بڑھتی چلی گئی. تو اس طرح کے واقعات. اب آپ کا بچہ, ہمارے باب المدینہ میں بھی ایک انتہائی پوش ترین علاقے میں ڈیفینس کے کسی علاقے کا واقعہ پتہ چلا کہ اسی طرح وہ بچہ
اسی سوشل ویب سائٹ کے ذریعے یہ جو بچے بن کر اس طرح کر کے، کیونکہ پیچھے کون ہے پتہ نہیں نا، اسکرین کے پیچھے کون ہے پتہ نہیں. اب وہ جو بھی اپنی پہچان کے ساتھ آپ کے بچے کے ساتھ اس نے دوستی کر لی، تعلق کر لیے، اور وہ کہیں ملنے کی ترکیب بن گئی، پتہ چلا یہ پورا گینگ ہے، ایک گینگ ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، میرے پاس یہ بہت ساری نیوز ہیں ایون کہ اس وقت اگر میں مزید تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھاؤں تو برطانیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کے استحصال کے واقعات پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں سینکڑوں بچوں کو آن لائن بلیک میلنگ کے ذریعے جنسی حرکات کرنے پر اور مطلب کہ بے حیائی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مجرم خود کو بچہ ظاہر کر کے بچوں سے آن لائن ملتے ہیں، نیٹ کے ذریعے ملتے ہیں، انہیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی بے حیائیوں پر ابھارتے ہیں. ان کو بے حیائی والی تصویریں بھیجی جاتی ہیں اور بچہ مشتعل ہوتا ہے، اس کو اس کے عجیب و غریب قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. سی او پی کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں پیش آنے والے 12 ایسے واقعات ہیں جن میں 424 بچوں کو اس طریقے سے بلیک میل کیا گیا، جن میں سے 184 بچوں کا تعلق برطانیہ سے تھا. ادارے کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو اینڈی بیکر کا کہنا ہے کہ جنسی استحصال کے واقعات میں تیزی آئی ہے. اس وقت ساری دنیا اس تمام چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. مغربی میڈیا اور ان کے جو لکھنے والے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. اسی میں سائبر بلیک میلنگ کا شکار بننے والی کئی بچے خودکشی کر چکے ہیں. یہ سائبر کرائم کہلاتا ہے. نیٹ کے ذریعے یہی یہ ایک سائبر کرائم کہلاتا ہے، یعنی سائبر کہ یہ نیٹ کو آپ سائبر لے لیں، اور یہ برائیاں ہیں جیسے کہ لوگ بینکوں میں جا کر ڈکیتیاں مارتے ہیں، گھروں میں گھس کر اغوا کرتے ہیں. اب گھروں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آپ کے بچوں کو نیٹ کے ذریعے اغوا کر لیں گے. آپ کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ بچہ اس کے اپنے جذبات، اس کے احساسات اس قدر مطلب کہ وہ کنفیوز ہو گیا ہوگا، اور ایسی بات وہ بھی ہاتھوں ہاتھ حرکت کر جاتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات اپنی ایسی تصویریں یہ سامنے والے کو سینڈ کر دیتا ہے. اسی طرح بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، لڑکیاں، وہ بعض اوقات اپنی وہ تصویریں بالکل، جب یاد رکھیے اس طرح کے گندے اور برے خیالات، شہوت جب دماغ پر غالب آ جاتی ہے نا، عقل چلی جاتی ہے، اور انسان ایسی بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ بالکل اس کا وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کر دیا. اور ایسی ایسی چیزیں وہ ایک دوسرے کو، کیونکہ سامنے سے بھی ایسا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تبادلہ کرنا، اس کا تو کام ہی یہی تھا. اس سے تو جھنگا پھینک کر مچھلی پکڑنی تھی. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اس نے ایسی چیزیں دینی تھی جس کی وجہ سے اس کو اس پر اعتماد آ جائے گا. ہاں یار، یہ بھی مطلب جب یہ مجھے یہ چیزیں بھیج رہا ہے یا یہ مجھے اتنی مطلب انفارمیشن دے رہا ہے تو یہ کوئی غلط آدمی نہیں ہوگا یا کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. تو سامنے سے وہاں بھی اعتماد کا ایک رشتہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ملاقات کی ترکیب بنتی ہے. بچیاں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. لڑکے بھی جنسی تشدد کا شکار اور ایبیوزمنٹ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور یہ پورا بہت میڈیا، پیپر میڈیا لے لیں، سب کچھ لے لیں، اس پر بھی مطلب کہ یہ ایک پورا چرچا ہے اس کے اوپر. مگر چرچے ہو جانے سے ایک مسئلے کا حل تو نہیں نہ نکلے گا. آپ چرچا کر رہے ہیں کہ آج گلے کی تکلیف زیادہ ہے، تو ہم ڈھونڈیں گے کہ گلے کی تکلیف کیوں زیادہ ہے. آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گلا درد کر رہا ہے؟ ایسی کیا چیز کھا پی رہے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ہم ان سے بچائیں گے نا. جو بہت بیسک چیز جو اس وقت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے نا، وہ ہمارے یہاں نیٹ کا مس یوز ہے، اور اس کے اتنے نقصانات ہیں. یہ تو میں وہ فحشی کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے جو سائبر کرائم ہے، میں اس کا کہہ رہا. کڈنیپنگ کیسے اس وقت نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے اس وقت، مطلب کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ بچیوں کو اکسا کر بلا کر ان کے ساتھ بے حیائی کے مناظر کر کے معاذ اللہ الٹی سیدھی ان کی تصویریں لے کر پھر آپ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے کہ میری بچی ہاتھ سے چلی گئی. بچیوں کے ہاتھوں میں ان چیزوں کا استعمال غلط ہے. اچھا، بچیاں نہیں مانتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر ایسے نوجوان میرے ساتھ اس وقت شامل ہوں. آپ بچے ہیں ابھی، آپ کو لگے گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی نہیں کر رہے.
اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں بیٹا کہ اس وقت چولہے پر پتیلی رکھی ہوئی ہے, برتن رکھا ہوا چولہے پر, اب بھی آپ کی امی یہ بند کر کر گئی ہے چولہا, آپ اچانک کچن میں آئے اور کچن میں آتے ہی آپ نے پتیلی اٹھانی چاہیے. آپ کی امی کو پتا ہے کہ یہ پتیلی گرم ہے, اتنی گرم ہے کہ پکڑتے ہی میری بچی کا یا میرے بچے کا ہاتھ جل جائے گا. آپ کی امی پیچھے سے آواز دے کہ بیٹا بھی پتیلی کو ہاتھ پر لگانا, تمہارا ہاتھ جل جائے گا. آپ کی امی آپ کی خیر خواہ یا بد خواہ, آپ کا برا چاہتی ہے بھلا چاہتی ہے. آپ کو نہیں پتا بیٹا کہ اس کے اندر کیا خرابیاں چھپی ہوئی ہیں, کس انداز سے بہکایا جائے گا. آپ کے کتنے معاشرے میں پلنے والے آپ کے جو اسلامی رشتے کے مطابق جو بھائی بہن بنتے ہیں, میرے پیارے اور مدنی منوں بچوں, وہ ان برائیوں کا شکار ہو چکے. بچیاں زیادتی کا شکار ہو چکی, اغوا ہو چکی. اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو تشدد, ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے, ان کو جو مارا جاتا ہے, پھر ان کے علاوہ آپ کے ماں باپ کو پھر جو اذیت دی جاتی ہے, آپ کے ماں باپ کو جو تکلیف دی جاتی ہے, آپ کے خاندان والوں کو جو ستایا جاتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن چھوڑنے کے بعد بھی وہ تصاویر ان کے پاس محفوظ ہوتی ہیں کہ زندگی بھر ان تصاویر اور ان ویڈیوز کے ذریعے وہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو نوچتے رہیں گے, لوٹتے رہیں گے, تباہ برباد کرتے رہیں گے. سوائے اس کے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ آپ اور آپ کے خاندان والے معاذ اللہ خودکشی کر لیں. کیا یہ جب تک زندہ رہیں گے یہ ہم کو ستاتے رہیں گے؟ یہ ایسے ظالم قسم کے لوگ ہیں اور ایسے بے درد قسم کے لوگ ہیں, ایسے خوفناک اور بھیانک قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو آپ کی عزت کی آپ کسی کوئی پرواہ نہیں. آپ اس گلی میں گئے کیوں؟ یعنی ہم آپ کو بیٹا اس محلے میں جانے سے روک رہے ہیں جس محلے میں شریف لوگ 2 یا 4 رہتے ہیں, باقی سارے بدماش رہتے ہیں. یعنی ایک ایسا, یہ نیٹ کی دنیا عجیب دنیا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. شرافت جہاں اپنی جگہ پر ہے وہاں ہے, لیکن اس وقت اس کا جو استعمال ہو چکا ہے, اس وقت اس محلے کے اندر, جس کو نیٹ کا محلہ کہے, اس کو آپ محلہ تصور کریں, اس وقت اس محلے کے اندر جس طرح کے اوباش اور جس طرح کے گینگز رہتے ہیں اس محلے کے اندر, اس میں آپ جائیں کیوں؟ اس لیے میرے مدنی منوں, میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو طبقہ ہے, جو بہت آپ اپنے آپ کو کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا اور سمجھدار اور بہت ہائی فائی اور قسم کی انگلش بولنے والے, اور آپ کا بہت ہائی فائی مطلب آپ نے اپنا ہائی پروفائل آپ نے اپنا مینٹین کیا ہوا ہے, اور آپ مجھ سے, میں تو کچھ بھی نہیں بول رہا, اگر آپ کو جب کہا جائے مائک دے دیا جائے کہ جناب آپ نیٹ پر تبصرہ کریں تو شاید آپ گھنٹوں نیٹ پہ بول لیں گے. لیکن اس میں موجود جو بدماشوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس میں جو گینگز بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کڈنیپنگ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کی میں جو فحوش قسم کی, بے حیا قسم کی اس نیٹ کے اندر جو عورتیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو آپ کو اکساتے ہیں, آپ کو بہکاتے ہیں, آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اور آپ کے اخلاقیات کا, آپ کے کردار کا, آپ کے دین کا, آپ کے مذہب کا سے جو یہ کھیلواڑ کرتے ہیں, جو کھیل رہے ہوتے ہیں, میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی, اس کا اب بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ نشہ ہرن ہوگا نا, اور جب کوئی چیز سے ٹوٹے گی, تو پتہ چلے گا کہ یار یہ مدنی چینل پہ بیٹھا ہوا مبلغ ہمیں سمجھاتا رہا مگر ہم نہ سمجھے. اس وقت شاید دیوار بھی کوئی نہیں ملے گی جس وقت سر پٹک کر آپ اپنا دیوار سر پھاڑ سکو, وہ یہ بھی نہیں کرنے دیں گے, اور کروڑوں اربوں روپے آپ کے ماں باپ سے مانگیں گے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے حیا قسم کی تصویریں کھینچ کھینچ کر یہ نیٹ پر چڑھا دیے جائیں. اور اس طرح کے واقعات بھی مجھے پتا چلیں کہ لڑکیوں نے دوستیاں کر لی, فرینڈشپ ہو گئی, نہ خاندان, ماں باپ ہوتے ہیں وہ خاندان دیکھتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں وہ قبیلہ دیکھتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں سامنے والوں کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, سب کو دیکھا جاتا ہے, تب جا کر لڑکا لڑکی کا وہ رشتہ ہوتا ہے. آپ نے تو نیٹ پر بغیر دیکھے آپ آ گئے میدان میں کہ جناب یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, دوستیاں کر لی, پتہ چلا کہ وہ تو اکیلا ہی ملا تھا, لیکن اس کے پیچھے 100 آدمیوں کا گروپ لگا ہوا ہے. وہ 100 لڑکے ہیں جو 100 لڑکیوں کے ساتھ الگ الگ کھیل رہے ہیں, اور الگ الگ کھیلتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کے وہ ترکیبیں ہوتی ہیں. ان کی معاذ اللہ طرح طرح قسم کے تصویریں کھینچ لیتے ہیں, وہ بھی اعتماد کر کے تصویریں کھنچوا لیتی ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ سوشل ویب سائٹ کے ذریعے شیئرنگ ہوتی ہے. اب لڑکی کو یا تو گھر میں یہ کس منہ سے جائے گی, خودکشی کرے گی معاذ اللہ, یا پھر بے حیائی کا راستہ پکڑ لے گی. اتنی یہ تباہی کا راستہ بتاؤ, یہ ساری تباہی کے راستے ہیں. اور اس راستے پر
چلنے کے لیے کوئی مطلب دقت کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں مطلب آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ گھر میں آگ لگے اور نادان بچے ہوں تو کیا ماں باپ سوتے ہیں؟ کیا ماں باپ کو بے فکر ہو جائیں گے؟ نہیں نا, نہیں سوتے. میں تو ان ماں باپ پر حیرت کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو چیک نہیں کرتے, ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, اور ماڈرنزم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر اور انڈیپینڈنسی کے نام پر, ان تمام چیزوں کے نام پر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یار سب چلتا ہے. ارے سب چلتا ہے, جب یہ کسی کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا نا پھر پتہ چلے گا یہ کس کے ساتھ چلتا ہے. پھر بولے نہیں سب نہیں چلتا ہے بھائی. تو جب یہ نیٹ گھر میں چلتا ہے نا تو یقین مانو اس نیٹ پہ پھر سب چلتا ہے. یہ نیٹ جب گھر میں چلتا ہے نا تو پھر سب چلتا ہے. اور کہاں کہاں سب چلتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا. جب آپ کا چلتا چلتا نظر آئے گا نا کہ ابا چلتے چلتے آ رہے ہیں تو اس کا سارا چلنا بند ہو جائے گا. جب دروازہ کھلے گا تبھی شاید یہ بند کر دیں گے. اتنا یہ خفیہ قسم کا منصوبہ ہے, اتنی یہ مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی چال کے ساتھ ہمارے معاشرے کو کھایا جا رہا ہے, اور خود مغربی معاشرہ اس سے بیزار ہے. برطانوی بچوں کو نشانہ بنانے کی سب سے پہلی وجہ تو انگریزی زبان ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے گینگز ہیں جو انگلش بول کر اپنے آپ کو ماڈرنائز اور پڑھا لکھا بتا کر پھر یہ دوستیاں کرتے ہیں. ورنہ وہ بولنا نہیں آتا تو کوئی دوستی نہیں کرتا اسے. تو بھائی یہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, یہ کوئی تھوڑی دھوکہ دیں گے. جب بھائی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ دھوکہ نہیں دیتے تو پھر دھوکہ کون دیتا ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہو گئے. تو میں نے چاہا کہ آپ کو اس کی کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے آگاہ کروں تاکہ ماں باپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور میرے نوجوان اسلامی بھائی بھی, مدنی کے ناظرین بھی سب کے ہوش کے ناخن لیں اور اس میں موجود خرابیوں سے بچنے کی کوشش کریں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.